ذرا تصور کرے آپ آج رات ایک گہری نیند سوئے اور جب آپ کی آنکھ کھلے تو دنیا پوری طرح بدل چکی ہو۔ آپ کا گھر، آپ کے دوست، آپ کا خاندان، سب کچھ مٹی میں مل چکا ہو اور تاریخ کے پنے 100 سال آگے پلٹ چکے ہو۔ کیسا لگے گا آپ کو؟ یہ کسی ہالی ووڈ کی سائنس فکشن فلم کا سین نہیں ہے، بلکہ یہ انسانی تاریخ کا ایک سچا اور حیران کن واقعہ ہے جسے خود اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے۔ ایک ایسے نبی کی کہانی جنہوں نے موت کے بعد زندگی کا منظر اپنی ہی آنکھوں سے دیکھا۔ یہ کہانی ہے حضرت عزیر علیہ السلام کی۔ کہانی کی شروعات ہوتی ہے آج سے ہزاروں سال پہلے، جب یروشلم یعنی بیت المقدس اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ آباد تھا۔ یہ وہ دور تھا جب بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی بارش ہو رہی تھی، لیکن پھر ان کی نافرمانی اور سرکشیوں کی وجہ سے ان پر ایک ایسا عذاب مسلط ہوا جس نے تاریخ کو ہلا کر رکھ دیا۔ بابل کا ظالم اور جابر بادشاہ بخت نصر ایک طوفان کی طرح آیا۔ اس نے نہ صرف پورے شہر کو تباہ کیا بلکہ مسجد اقصی ہیکل سلیمانی کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، لاکھوں لوگوں کو بے دردی سے قتل کیا، اور جو بچ گئے انہیں غلام بنا کر زنجیروں میں جکڑ کر بابل لے گیا۔ لیکن اس تباہی کا سب سے بڑا سانحہ کچھ اور تھا۔ بخت نصر نے اللہ کی مقدس کتاب تورات کے تمام نسخوں کو آگ لگا دی تھی۔ بنی اسرائیل کے پاس اب کوئی ایسا شخص نہیں بچا جسے تورات زبانی یاد ہو۔ اللہ رب العزت کا کلام بظاہر دنیا سے مٹ چکا تھا اور کوئی امید کی کرن نظر نہیں آ رہی تھی۔ اسی مایوسی کے دوران میں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے درمیان ایک ایسی ہستی کو چنا جن کا دل اللہ کی محبت اور ان کے کلام کے نور سے بھرا ہوا تھا۔ حضرت عزیر علیہ السلام۔ آپ انتہائی نیک، عبادت گزار اور عالم انسان تھے۔ آپ کے دل میں ہر وقت اپنے اجڑے ہوئے شہر اور تباہ ہونے والی تورات کا درد رہتا تھا۔ ایک دن حضرت عزیر علیہ السلام اپنے گدھے پر سوار ہو کر ایک سفر پر نکلے۔ آپ کے پاس راستے کے لیے تھوڑا سا کھانا، کچھ انجیر اور پینے کے لیے انگور کا رس تھا۔ چلتے چلتے آپ کا گزران ایک ایسی بستی سے ہوا جو مکمل طور پر تباہ ہو چکی تھی۔ عمارتیں گری ہوئی تھی، انسانوں کی صرف ہڈیاں باقی تھی اور موت کا ایک خوفناک سناٹا ہر طرف چھایا ہوا تھا۔ اس ویرانے کو دیکھ کر حضرت عزیر علیہ السلام کے دل میں ایک ایسا سوال پیدا ہوا جس نے عظیم معجزے کی بنیاد رکھ دی۔ حضرت عزیر علیہ السلام اس اجڑی ہوئی بستی کے بیچوں بیچ کھڑے تھے۔ وہ گلیاں جہاں کبھی بچوں کے ہنسنے کی آوازیں گونجتی تھی، آج وہاں صرف موت کا سناٹا تھا۔ گھروں کی چھتیں زمین پر گری پڑی تھی اور انسانوں کی ہڈیاں مٹی کا حصہ بن چکی تھی۔ اس ہولناک تباہی اور ویرانی کو دیکھ کر ان کے دل میں اللہ کی قدرت پر کوئی شک نہیں تھا، بلکہ ایک گہری حیرت اور تجسس نے جنم لیا۔ انہوں نے اس بکھری ہوئی ہڈیوں کو دیکھا اور ان کی زبان سے بے اختیار نکلا جس کا ذکر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بستی کو اس کی موت کے بعد کیسے زندہ کرے گا؟ یہ سوال شک کا نہیں تھا، بلکہ اللہ کی عظیم الشان قدرت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کی خواہش کا اظہار تھا۔ وہ جاننا چاہتے تھے کہ موت کے بعد دوبارہ زندگی کیسے لوٹ کر آتی ہے۔ سفر کی تھکاوٹ تھی۔ آپ علیہ السلام نے دیوار کے سائے میں اپنا بستر لگایا، پاس ہی تازہ انجیر اور انگور کا رس رکھا، گدھے کو باندھا اور لیٹ گئے۔ آنکھیں بوجھل ہوئی اور آپ ایک گہری نیند میں چلے گئے۔ لیکن یہ کوئی عام نیند نہیں تھی، یہ وہ لمحہ تھا جب اللہ رب العزت نے اس پیارے نبی کے ذریعے دنیا کو قیامت کے لیے ایک زندہ معجزہ دکھانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ دن گزرے، ہفتے گزرے، مہینے سالوں میں اور سال دہائیوں میں بدلنے لگے۔ بادشاہ مر گئے، حکومتیں بدل گئی، نسلیں جو جوان ہو کر بوڑھی ہو گئی۔ وہ اجڑا ہوا شہر آہستہ آہستہ دوبارہ آباد ہونے لگا، لیکن دیوار کے سائے میں لیٹے حضرت عزیر علیہ السلام دنیا و ما فیہا سے بے خبر تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کی روح قبض کر لی تھی۔ 1 سال
10 سال یا 50 سال نہیں، پورے 100 سال گزر گئے، 1 صدی بیت گئی، اور پھر اس طویل ترین خاموشی کو توڑنے کا وقت آ گیا۔ قدرت کا الارم بجا۔ 100 سال بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت عزیر علیہ السلام کی روح ان کے جسم میں واپس لوٹا دی گئی۔ آنکھیں کھلی، وہ سمجھے کہ شاید وہ چند گھنٹے ہی سوئے ہیں، لیکن جب ان کے سامنے اللہ کے فرشتے نے ان سے سوال کیا تو وہ جواب سن کر دنگ رہ گئے۔ کیا ہوا؟ جب انہیں 100 سال کی حقیقت کا پتہ چلا، ان کی آنکھوں کے سامنے وہ ہڈیاں کیسے جڑ کر دوبارہ زندہ ہو گئی۔ حضرت عزیر علیہ السلام کی آنکھیں کھلی تو انہیں لگا کہ شاید وہ بس کچھ دیر کے لیے سوئے تھے۔ جسم میں ایک عجیب سی تھکاوٹ تھی اور ذہن میں الجھن۔ تبھی اللہ رب العزت کی طرف سے اس سے ایک فرشتے نے سوال کیا، تم یہاں کتنی دیر ٹھہرے رہے؟ آپ علیہ السلام نے سورج کو دیکھا جو دن کا آخری پہر بتا رہا تھا۔ آپ نے پوری سادگی اور معصومیت سے جواب دیا، شاید ایک دن یا اس کا کچھ حصہ۔ لیکن اگلا ہی جملہ ایسا تھا جس نے کائنات کے ایک ایسے بڑے راز سے پردہ اٹھا لیا۔ آواز آئی، نہیں، بلکہ تم پر پورے 100 سال گزر چکے ہیں۔ 100 سال یعنی پوری 1 صدی گزر گئی۔ لیکن انسانی ذہن اس حیرانگی میں ثبوت مانگتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی پوری قدرت کی پہلی جھلک دکھاتے ہوئے فرمایا، ذرا اپنے کھانے اور پینے کی چیزوں کو دیکھو، اس میں ذرا بھی تبدیلی نہیں آئی۔ سالوں سال تک کھلی ہوا میں رکھا ہوا پھل اور رس بالکل تازہ، نہ ان کا رنگ بدلا نہ ان کا ذائقہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا پہلا شاہکار تھا، لیکن ان سے بھی بڑا معجزہ ابھی باقی تھا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اب ذرا اپنے گدھے کی طرف دیکھو تاکہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا لیں۔ وہ سواری جس پر وہ سوار ہو کر آئے تھے اب مٹی اور ہڈیوں کا ڈھیر بن چکا تھا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے عملی جواب دیا۔ اس سوال کا جواب سال پہلے اس بستی کو دیکھ کر کیا تھا کہ موت کے بعد زندگی کیسے ملے گی۔ سبحان اللہ! اللہ حضرت عزیر علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے بکھری ہوئی ہڈیوں ہوا میں اٹھائے، آپس میں جڑے، ان پر گوشت چڑھا اور پھر ان میں روح پھونک دی گئی۔ وہ گدھا بالکل ویسا ہی زندہ ہو کر کھڑا ہو گیا جیسے وہ 100 سال پہلے تھا۔ موت کے بعد زندگی کا یہ منظر اتنا واضح، اتنا عظیم اور جلال والا تھا کہ حضرت عزیر علیہ السلام کا دل یقین کی آخری حدود کو پہنچ گیا اور وہ بے اختیار پکار اٹھے، میں جانتا ہوں کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ 100 سال کی نیند اور بیداری کا یہ عظیم معجزہ مکمل ہو چکا تھا۔ آپ کے دل کا اطمینان اب پہاڑ جیسا مضبوط تھا، لیکن کہانی ابھی باقی ہے۔ اب انہیں واپس اپنے گھر، اپنے شہر یروشلم جانا تھا، وہ شہر جو 100 سال پہلے کھنڈر تھا۔ لیکن جب حضرت عزیر علیہ السلام وہاں پہنچے تو ان کے پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ سامنے جو منظر تھا اس نے ان کی پوری دنیا بدل دی۔ 100 سال بعد حضرت عزیر علیہ السلام اپنے شہر واپس لوٹے تو منظر بالکل بدل چکا تھا۔ گلیاں انجان تھی، چہرے ناشنا تھے، اور وہ کھنڈرات اب ایک شاندار اور آباد شہر میں تبدیل ہو چکے تھے۔ وہ اپنے ہی محلے میں چل رہے تھے، لیکن انہیں کوئی نہیں پہچاننے والا تھا۔ ذرا سوچے، آپ اپنے ہی گھر جائے اور وہاں آپ کو کوئی نہ جانتا ہو۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے آپ علیہ السلام اپنے پرانے گھر تک پہنچ گئے۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک انتہائی بوڑھی، نابینا اور کمزور عورت باہر آئی۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے پوچھا، کیا یہ عزیر علیہ السلام کا گھر ہے؟ یہ نام سنتے ہی اس بوڑھی عورت کی آنکھوں سے آنکھوں چھلک پڑے۔ اس نے روتے ہوئے کہا، ہاں، لیکن آج کئی دہائیوں بعد کسی نے عزیر علیہ السلام کا نام لیا ہے۔ لوگ تو انہیں بھول ہی چکے ہیں۔ اب آپ علیہ السلام نے نرمی سے فرمایا، میں ہی عزیر ہوں۔ اللہ نے مجھے 100 سال تک سلائے رکھا، اب دوبارہ زندہ کر کے بھیجا ہے۔ وہ عورت جو دراصل آپ ہی کی پرانی خادمہ تھی، وہ 100 سال پہلے 20 سال کی تھی اور اب 120 کی ہو چکی تھی، جبکہ عزیر علیہ السلام آج بھی 40 سال کے جوان تھے۔
اس نے کانپتی آواز میں کہا، عزیر علیہ السلام کی تو دعائیں قبول ہوتی تھی۔ اگر تم سچ مچ عزیر علیہ السلام ہو تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ میری بینائی واپس آ جائے تاکہ میں تمہیں دیکھ سکوں۔ آپ علیہ السلام نے دعا کی اور ہاتھ پھیرا اور سبحان اللہ، اسی وقت ان کی بینائی واپس آ گئی۔ اس نے آپ کو دیکھا اور چیخ اٹھی، خدا کی قسم تم ہی عزیر ہو۔ ان کی آواز سن کر پورا محلہ اکٹھا ہو گیا۔ لوگوں کے لیے یہ ماننا ناممکن تھا کہ 100 سال پہلے مرنے والا شخص ان کے سامنے جوان کھڑا ہے۔ بنی اسرائیل کے سرداروں نے کہا، ہمیں یقین نہیں آتا، ہمارے بڑوں نے بتایا تھا کہ جب بخت نصر نے شہر تباہ کیا تو اس نے تورات کے سارے نسخے جلا دیے تھے۔ صرف عزیر علیہ السلام ہی وہ واحد شخص ہے جنہیں پوری تورات زبانی یاد تھی۔ اگر تم واقعی عزیر علیہ السلام ہو تو ہمیں تورات سناؤ۔ یہ وہ لمحہ تھا جس کے لیے اللہ نے پورے معجزے کی تخلیق کی تھی۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے آنکھیں بند کیے اور اللہ کا کلام ان کے سینے سے ان کی زبان پر جاری ہو گیا، ایک ہی لفظ، ایک آیات، بالکل اسی طرح جیسے وہ 100 سال پہلے تھی، لکھاری لکھتے گئے۔ اب آپ علیہ السلام روانی سے پوری تورات سناتے گئے۔ بنی اسرائیل رو پڑے، ان کا گمشدہ خزانہ اللہ کا کلام انہیں واپس مل گیا تھا۔ انہیں یقین آ گیا کہ واقعی یہ اللہ کے سچے نبی عزیر علیہ السلام ہے۔ اللہ رب العزت نے نہ صرف انہیں موت کے بعد زندگی کا منظر دکھایا بلکہ ان کے ذریعے اپنی کتاب کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام کی یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ وہ سوکھے ہوئے ہڈیوں کے ڈھانچے کو بھی زندہ کر سکتا ہے اور مٹ جانے والی کتابوں کو بھی سینوں میں محفوظ رکھ سکتا ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ انسان کا یقین پختہ ہو۔ جب آپ مایوس ہو تو یاد رکھیں کہ جو رب 100 سال بعد ایک شہر کو دوبارہ بسا سکتا ہے، وہ آپ کی زندگی کی ویرانیوں کو بھی خوشیوں میں بدل سکتا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو حضرت عزیر علیہ السلام کی یہ ایمان افروز کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، کمنٹ سیکشن میں سبحان اللہ ضرور لکھیں، اور ہاں، ایسی ہی حیرت انگیز اور سچی اسلامی تاریخ جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔